نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم وإبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر پڑھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بقرعید کے دن جب بھی ہم گھر سے آئیں تو بلند آواز سے اس تکبیر کو کہتے ہوئے آئیں، اور جب آپ حضرات یہاں سے گھر کو جاؤ گے تو بلند آواز سے کہتے ہوئے تکبیر جائیں، یعنی اس تکبیر کو بلند آواز سے کہتے ہوئے گھر کو جائیں. دیکھو کہ جو ہماری عیدیں آتی ہیں سال میں صرف 2 عیدیں آتی ہیں، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ. اور جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کی بہت ساری سال میں عیدیں آتی ہیں، آپ کو معلوم ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی عید کا تعلق پیچھے سے ہے، پیچھے سے چلی آ رہی ہے. یعنی عیسائی جو 25 کی کرسمس ڈے مناتے ہیں، 25 دسمبر، وہ اس لیے مناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور یہودی جو اپنا تہوار مناتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دن کہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی فرعون کے ظلم سے آزاد ہوئی تھی. فرعون اس دن جو ہے وہ غرق ہوا تھا، پانی میں ڈوب کر ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، تو اس لیے وہ خوشی مناتے ہیں. اس طرح غیر مسلم بھی ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو عید الفطر عید الاضحیٰ ہے، ان کا تعلق پیچھے سے نہیں ہے. ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان کا تعلق یہ ہے کہ ہر سال آدمی روزہ رکھتا ہے، ہر سال جو ہے عید الفطر آتی ہے، ہر سال روزہ رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی 1000 سال پہلے کسی نے روزہ رکھے تھے، ہم لوگ اسی عید کو مناتے آ رہے ہیں، ایسا نہیں. بلکہ ہر سال روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک میں، اور ہر سال عید آتی ہے. اب جو ہر سال روزے رکھتا ہے وہ ہر سال خوشی خوشی عید مناتا ہے. اسی طرح بقرعید میں ہے. ایسا نہیں کسی نے 1000-2000 سال پہلے قربانی کی تھی، اب اسی کو خوشی کو منا رہے ہیں، پرانی بات. ایسا نہیں. اس میں صرف نیا ہے کہ عید الفطر عید الاضحیٰ آتی ہے بقرعید، تو عید کے دن جو ہے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. یعنی پیچھے سے تعلقات نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے باپ داداؤں کے اعمال پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے عمل کرنے ہیں، تمہیں اپنے عمل خود کرنے ہیں، اپنے اعمال خود کرنے ہیں، جس کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، پیچھے سے نہیں. اور ان کا تعلق پیچھے سے ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 عید عطا کی ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. اور عید الاضحیٰ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو آج کل قربانی تو کرتے ہیں، لیکن قربانی کو ہم نے نمائش بنا دیا ہے. یعنی کوئی آدمی اگر بکرا لانا 20,000 کا، تو وہ پورے محلے میں بتاتا ہے کہ میں 50,000 کا لایا ہوں، میں 20,000 کا لایا، میں 2 لاکھ کے بل لایا، 1 لاکھ کے بل لایا. اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکالے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں قربانی کر رہا ہوں. ورنہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ایک دوسرے کے چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن قربانی کرنے کی ہمت نہیں ہے ان میں، کیونکہ غریب ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور خوشی منائے، اور خاموشی سے نمائش نہ کرے، ریاکاری نہ کرے. اگر ہم نے اپنی قربانی میں ریاکاری کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے کے جا رہے تھے، کوئی ان کے ساتھ تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہت سارے لوگ ہونے چاہیے، پورا مجمع ہونا چاہیے کہ میں پورے مجمع میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، ایسا نہیں کہا. اکیلے چلے، اکیلے. کتنی عمر ہو گئی؟ 86 سال کی عمر ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یعنی 86 سال کی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہے. یعنی اتنی عمر ہو جائے تو آج کل تو مر جاتے لوگ اور امید بھی چھوڑ دیتے. تو اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید آدمی کو نہیں چھوڑنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو 86 سال کی عمر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. آج ہم لوگ دعا مانگے تو نیک بیٹے کی دعا مانگے. ہم لوگ اگر لڑکی 2-3 ہو گئے تو رات دن دعا مانگتے رہتے، لڑکا دے دے، لڑکا دے دے. بھائی اللہ کو پتہ ہے
اللہ کو پتہ ہے کہ تیرے لیے لڑکا اچھی ہے، تیرے لیے لڑکا اچھا ہے، کون اچھا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے اگر میں نے تجھے 4-5 بیٹے دے دیے تو وہ شادی کے بعد تجھے گھر سے نکال کر باہر کھڑا کر دیں گے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے حق میں بیٹا بہتر ہے، بیٹی بہتر ہے۔ اللہ سے یہ کہنا اللہ جو آپ کی رضا ہے مجھے وہ دے دیجئے، لیکن جو بھی دو نیک دو، لڑکا ہو لڑکی ہو نیک ہو۔ اگر لڑکا ہے اور بعد میں بدمعاش فرعون بن گیا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، لڑکی ہے اور بعد میں اللہ نہ کرے فاحشہ بن گئی اور ماں باپ کی ناک کٹا دے تو اس سے بھی پریشانی آدمی کو۔ تو آج پتہ چلا کہ آدمی یہ دعا مانگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کے لیے بیٹا آنے والا ہے اور نیک بیٹا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 86 سال، 1 سال کے بعد یہ ہوئے تو 87 ایئرس کے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، تو بیٹا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، باقی حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے، بہت کم نبی ایسے ہیں جن کی عمریں لمبی ہیں، لیکن اکثر نبی ایسے ہیں جن کی عمریں بہت کم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی عمر زیادہ نہیں تھی، تو بیٹا دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیٹے کو چھوڑ دو۔ اب میں نے اس پر پچھلے جمعے کو پوری تفصیل سے بات بتا دی ہے کس طرح وہ چھوڑے، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے مکہ میں اور فلسطین میں آ گئے، تو 13 سال کے بعد آپ نے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب یہ دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یعنی نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا جیسے ہمارے خواب ہے۔ ہمارا خواب کیسا تھا؟ رات کو خواب میں مجھے 1 کروڑ روپے ملے، صبح دیکھا تو کچھ بھی نہیں، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر نبی کو یہ خواب دکھا تو وہ سچی ہوتا ہے۔ تو قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، جب انہوں نے یہ بتایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میں نے خواب دیکھا ہے اور میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے نہیں کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کرو گے، مجھے ذبح کیوں کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا قال یا ابت افعل، کہ ابا جان آپ کو جو دکھا ہے خواب اس کو پورا کریں، آپ کو جو خواب نظر آیا ہے، آپ جو خواب میں مجھے ذبح کرے تو آپ اس خواب کو پورا کریں۔ ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے ایسا نہیں پاؤ گے کہ میں بھاگ جاؤں گا، کہ میں آپ سے مقابلہ کروں گا، بلکہ میں بھی صبر کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ بھی نبی ہیں، اور یہ نبی وہ نبی ہیں کہ جن کی پشت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی تھی، ایک بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسری بیوی سے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ تو جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی آئے وہ تمام نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے، صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہی آئے، آخری نبی آئے ہمارے اور آپ کے نبی حضور آئے، اور کوئی نبی نہیں آئے۔ اسحاق علیہ السلام کی عمر میں پورے جو ہے بنی اسرائیل اور پورا یعقوب آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تو یہ کیسا منظر تھا دیکھو آپ۔ یعنی آج کل ہم سے کیا کہہ رہے تھے، بکرا ذبح کرو، تو بکرا ذبح کرنے کے لیے تو ہم لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں اور مقروض ہو جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے اوپر قرضہ آ جا رہا، اور ہم لوگوں کو پریشانیاں بتا دے رہے، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے۔ تو ان پریشانیوں سے باہر نکلے، خوش دلی سے کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور ایک طرف یہ حکم ہوتا کہ بکرا ذبح کرو، اور کسی آدمی کے 10 بیٹے ہیں اور بکرا 10 لاکھ کا ہے، یعنی حکم ہے دونوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مان لو آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو یا بکرا ذبح کرو، دونوں میں سے ایک ذبح کرو، اور بیٹے 10 ہیں اور ایک بکرا 10 لاکھ کا ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، چاہے کتنا ہی مہنگا بکرا ہو، وہ بکرا کے لے کے بکرا ہی ذبح کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے، چھری نہیں چل رہی تھی، چھری کو تیز کیا، چھری نہیں چل رہی، چھری پریشان ہے، اب چھری کے اندر سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو حکم فرمایا کہ جس طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، اس لیے آج تو بھی ایسی نرم ہو جا۔ تو وہ نرم ہو گئی، چلا رہے تو ایسا چل رہا کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو چھری کے اندر سے حکم آیا، آواز آئی چھری کے اندر سے کہ خلیل اللہ آپ تو مجھے چلاتے ہیں، لیکن ایک جلیل اللہ ہے، جلیل بھی ہو، مجھے منع کرتے ہیں، تجھے چلنا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو جب چھری چلی تو دیکھا کہ سامنے دمبا پڑا ہوا ہے، تو ان کی چہرے پر تو آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی، ان کو نہیں معلوم تھا۔ تو جب ذبح ہو گیا تو انہوں نے سوچا کاش میرا بیٹا ذبح ہو گیا۔ تو جب انہوں نے پٹی ہٹائی آنکھوں پر سے دیکھا کہ دمبا ذبح ہوا ہے، تو وہ
خوش نہیں ہوئے بلکہ وہ ایک عجیب سی ان کی کیفیت ہو گئی. انہوں نے اللہ سے کہا اللہ میری قربانی میرے بیٹے کی قربانی آپ کو پسند نہیں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے بیٹے کی قربانی نہیں بلکہ آپ کا امتحان لینا تھا، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. قیامت تک کے لیے یعنی ہر آدمی کا حکم یہ ہے کہ آپس میں سلام کرو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خود سلام کر رہے ہیں. سلام علی ابراہیم کہ سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے قرآن کے اندر. سلام علی ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیج رہے ہیں. تو خوش دلی سے قربانی کریں. جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے کرنے کی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، وہ کر سکتا ہے، اتنا مال ہے، تو وہ خوش دلی سے کرے، یعنی کہ آدمی پریشان ہو جائے. اور حضور نے فرمایا جس آدمی کے پاس استطاعت ہے کر سکتا ہے پھر بھی نہ کرے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب اس کے اوپر میں نے پچھلے جمعے کو تفصیل سے بتا دیا تھا اس کا کیا مطلب ہے. تو خوش دلی سے کرے. اور دوسری بات، ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ پورا جانور لے رہا ہے، 7 حصے لے رہے ہیں، پورا جانور 7 حصے لے رہے ہیں، لیکن اس آدمی کو حکم یہ ہے کہ وہ آدمی حضور کے نام سے بھی کرے. کس کے نام سے؟ حضور کے نام سے بھی کرے. جو اپنے چلے گئے مرحومین ان کے نام سے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری پوری زندگی چلے گی، پوری زندگی میں ہم نے کبھی بھی حضور کے نام سے نہیں لیا. اب حضور کے نام سے لینے میں کیا فائدہ ہے؟ پہلی بات سنیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، وہ مدینہ میں 10 سال رہے، تو 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، 2 جانور ذبح کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ 2 جانور کیوں؟ 2 جانور کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک میرا ہے، ایک میرے پوری امت کی طرف سے ہے. تو حضور نے ہمارا حق ادا کر دیا ہے. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی حضور کا حق ادا کریں. یعنی حضور ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، ہمارے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، ہمارے باپ دادا کے پیدا ہونے سے پہلے حضور نے جو ہے ہمارے نام کی قربانی کر دی ہے. اور ہمارا حکم ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے کہ ہم بھی حضور کے نام سے قربانی کریں. اور دوسری بات، حجۃ الوداع میں یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک فرمایا، آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، 4 عمرے فرمائے. تو آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا سن 10 ہجری کے اندر، اس کے 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. یعنی ذی الحجہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے، ذی الحجہ کے بعد ربیع محرم صفر ربیع الاول، ان 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ ذبح کرائے، 63 اونٹ ذبح کرائے. اس میں سے 25 اونٹ جو ہے حضرت علی نے ذبح کیے، اور باقی تمام اونٹ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ 63 اونٹ کیوں؟ یعنی ایک اونٹ آدمی ایک اونٹ نہیں لے سکتا، 3-4 لاکھ کا آتا ہے ایک اونٹ، 2-3-4 لاکھ کا ایک اونٹ آتا، پریشان ہو جاتا آدمی لے. تو ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 63 اونٹ ذبح کیے. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میری پوری امت کی طرف سے ہے، یعنی قیامت تک جتنے آنے والے ہیں تو ہماری طرف سے تو حضور نے کر دی، اب ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم بھی حضور کی طرف سے کریں. اس میں کیا فائدہ ہے؟ کل ہی میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو آدمی بیمار ہو اور ایسی بیماری آدمی کو لگ گئی، کوئی بیماری جا ہی نہیں رہی. آپ یہ بات غور سے سنیں، ہمارے سب کے کام آنے والی بات ہے کہ ایسی بیماری کسی کو لگ گئی کہ وہ جا ہی نہیں رہی. اس نے ہزاروں کی دوائی کرا لی اور بہت کچھ کرا لیا، ڈاکٹروں بہت بدل لیا، اسپتالیں بہت بدل لیے، پریشان ہو کے چکر لگاتے لگاتے. ایک بات. دوسری بات، کسی آدمی یعنی کوئی آدمی کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا کہ وہ گناہ اس سے چھوٹتا ہی نہیں. کوئی آدمی ایسے گناہ مبتلا ہو گیا کہ وہ گناہ اس سے چھوٹتا ہی نہیں، کوشش کرتا ہے نہیں چھوٹ رہا، کوشش کرتا ہے نہیں چھوٹ رہا وہ گناہ. دوسری بات. تیسری بات، بچے نافرمان ہو گئے، بچے جو ہے نافرمان ہو گئے اور خوب کوشش کر لی لیکن فرما بردار نہیں ہو رہے. تیسری بات. چوتھی بات، گھروں میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں ہو رہی. تو یہ 4 بات. تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے حضور کے نام سے، تو اس جانور میں سے تھوڑا سا گوشت لے، جو بیمار ہے اس کو کھلائے، جو پریشان ہے اس کو کھلائے، جو بیمار ہے اس کو کھلائے، اولاد نافرمان ہے تو اس کو کھلائے، چاہے ایک بوٹی کھلائے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے دل کو نور سے منور فرما دیں گے، اس کے دلوں کے اندر نور پیدا ہوگا. جب اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوگا تو بیماری ختم، پریشانی ختم. نافرمان اولاد ہے تو فرما بردار بنے گی، اولاد اگر نافرمان ہے تو فرما بردار اولاد بنے گی. تو جہاں بھی کہیں، اب کہاں پر اور آپ کو معلوم ہے بستی ہے پوری، تو کس سے پوچھے بھائی کون حضور کے نام سے قربانی کر رہے ہیں؟ جو حضور کے نام سے قربانی کر رہے ہیں وہاں سے 4 بوٹی لے کے آئیں، زیادہ نہیں، وہ 4 بوٹی لے کے آئیں، وہ 4 بوٹی کو اپنے بیمار آدمی کو کھلائیں. کوئی گناہ میں آدمی مبتلا ہو گیا ہے تو وہ گنہگار آدمی کھائے، تو اس کھانے کی برکت سے جو حضور کے نام پر ہوا ہے وہ اپنا نہیں، جو حضور کے نام پر ہوا ہے
اس کے 4 بوٹی کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دل کے اندر نور پیدا فرمائیں گے. جب دل کے اندر نور پیدا ہوگا تو تمام گناہ آدمی کے ختم ہو جائیں گے. تو دیکھے کہاں پر ہو رہا ہے، اس سے وہاں جائے، وہاں سے 2-4 بوٹی جو بھی مل جائے لے اور اپنے بیماروں کو کھلائے، جو بزرگ ہیں ان کو کھلائے. تو ہم نے قربانی کو یاد رکھنا ہے، دنیا کے حساب سے نہیں بلکہ آخرت کے حساب سے. حضور سے پوچھا نا، صحابہ نے حضور سے پوچھا، یعنی آج ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ قربانی کیوں اتنا قربانی کر رہے ہیں، اتنے جانور کاٹ رہے ہیں، اتنا خون بہا رہے ہیں، یہ ہمیں اعتراض ہے. ان تمام اعتراض کا جواب صرف ایک حدیث کے اندر ہے. کیا ہے وہ حدیث؟ حضور سے صحابہ نے پوچھا، قال اصحاب یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے. حضور نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بعد ختم. تو پھر صحابہ نے پوچھا، قالوا فما لنا فیہا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو ہے لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا، قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہمیں اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اور جانور کا جو ذبح کرنا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے. اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کے وزن کو 70 گنا بڑھا دیں گے. اس جانور کے وزن کو اگر کوئی آدمی بکرا لایا صرف 20 کلو کا ہے تو آپ 70 گنا لگا لیں کتنا ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وزن کو 70 گنا بڑھا دیں گے اور 70 گنا زیادہ بڑھا کر اس کو اعمال نامے میں رکھیں گے. جب اس کو رکھا جائے گا 70 گنا بڑھا کر تو آدمی کے چاہے کتنے بھی گناہ ہو وہ پلڑا اوپر ہو جائے گا، یہ نیچے جھک جائے گا، تو آدمی کامیاب ہو جائے گا. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ آدمی پل صراط کے راستے پر ٹھہرا ہوگا، سوچ رہا ہوگا میں کیسے پل صراط کے راستے کو پار کروں، میں کیسے، کیونکہ پل صراط کا راستہ آپ کو معلوم ہے بال سے باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. تلوار تو آپ کو معلوم نا، تو تلوار سے زیادہ تیز ہے. آدمی سوچ رہا ہوگا میں کیسے پار کروں اس کو، میں کیسے اس کا آگے جاؤں، اس کو اوپر چل کے کیسے جاؤں. تو فوراً اس کے پاس ایک جانور آئے گا تو وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا، میں تو کون ہے؟ تو وہ جانور بولے گا، میں وہی جانور ہوں جس کو تم نے دنیا میں ذبح کیا تھا، میں وہی ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک جانور ہے، اب آدمی کی عمر ہے 50 سال. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی 50 سال تک میں کیوں کروں، ایک ہی جانور کر لیا تو بس ہے نا، کہ مجھے پل صراط کے راستے سے پار کرانے کے لیے ایک جانور کافی ہے، تو ہر سال قربانی کیوں؟ تو اس کے کئی جواب ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کئی جواب دیے. ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جانوروں کو ملا کر ایک بڑا جانور بنا دیں گے، ایک بڑا جانور بنا دیں گے. یعنی سائیکل ہے نا، اب پہلے سائیکل چلی تھی لیکن سائیکل میں سے لوگوں نے دیکھ دیکھ کے پورا بنا کے ایک بائک بنا دی. تو بائک زیادہ طاقتور ہے، سائیکل زیادہ طاقتور ہے، تو پورے جانوروں کو ملا کر ایک بڑا جانور بنا دیں گے. تو جب بڑا جانور بن جائے گا وہ طاقتور ہو جائے گا. تو دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم 50 سال تک قربانی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری قربانی 50 سال تک کوئی قبول نہیں ہو، صرف 1-2 قبول ہوئی ہو، تو جو قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بٹھا کر ہمیں راستہ پار کرا دیں گے جو قبول ہوگی. تیسرا جواب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، آپ نے گاڑی کوئی 150 cc کی ہے، کوئی 200 cc کی ہے، کوئی 250 cc کی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی وجہ سے ہر سال ان کے cc کو بڑھا دیں گے. جب ان کی cc اتنی بڑھ جائیں گے تو وہ بیٹھتی پار ہو جائے گا وہاں سے. تو اس کا جب سمجھ میں آیا تو ہمیں اعتراض ہے، ان اعتراضوں کو ختم کریں. اور مسلمانوں کی زبانوں سے کوئی اعتراض اچھا نہیں لگتا، مسلمان کسی بھی طرح کا اعتراض نہ کرے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دمبے کو ذبح کیا وہ دمبا وہ تھا جس کو حابیل، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لڑکے تھے حابیل، جنہوں نے قربانی کی وہ قبول ہو گئی. اسی دمبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہے بھیجایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دمبے کو ذبح کیا یہ وہی دمبا ہے. اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں بھائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دمبا کیا اس کا گوشت کا کیا ہوا؟ تو اس کے بارے میں 2 روایت ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دمبے کو گوشت کو پرندوں میں تقسیم کر دیا تھا، جنگل میں رکھ دیا تھا اور جنگل میں پرندے چگ رہے تھے، پرندوں نے کھا لیا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت میں آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ آگ جس جانور کو جو ذبح کرتے تھے قربانی کرتے تھے اس کو جلا دیتی تھی. تو آسمان سے ایک آگ آئی، بجلی اس کو جلا دیا، ایک جواب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرندوں کے لیے انہوں نے رکھ دیا تھا، پرندوں نے کھا لیا. تو اس کا جو سر تھا، اس دمبے کا جو سر تھا اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد بیت اللہ میں لٹکا دیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ بیت اللہ میں لٹکا ہوا تھا اس کا سر، اور صحاباؤں کے زمانے میں بھی لٹکا ہوا تھا. لیکن تابعین کا جب زمانہ آیا اور جب حجاج بن یوسف آیا اور اس نے بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی، تو اسی آگ لگانے کی وجہ سے جب اس نے بیت اللہ شریف کو ڈھا دیا، آگ لگا دی، تو اسی آگ میں وہ دمبے کا جو سر تھا وہ بھی جل گیا، ورنہ آج تک بھی وہ دمبے کا سر یہاں پر موجود تھا. تو حضور نے فرمایا دنیا کے اندر جو کوئی آدمی قربانی کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ جانور پورا چل کر آئے گا. اب آپ یہ دیکھیں، ہم نے جو ہے اس کے بہت ساری چیزوں کو نہیں کھایا، اس کے کان کو نہیں کھایا، اس کے دم کو نہیں کھایا، اس کے کھروں کو نہیں کھایا، یعنی بہت ساری ہڈیاں تھیں جو اس کو نہیں کھایا، لیکن
نہیں کھانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جانور کو وہاں پر ہمارے سامنے پیش فرمائیں گے اور اس پر بیٹھ کر ہم پلسرات کا راستہ بآسانی پار فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم جو ہے حضور کے نام سے جہاں پر قربانی ہو رہی ہے وہاں سے کھائیں اور اپنے جو بیمار ہیں گھر میں ان کو کھلائیں، اور حضور کے نام سے بھی کریں، اس بار پر اعتراض نہ کریں کہ جو آدمی 2 گائیں کاٹ رہا ہے اور کئی بکرے کاٹ رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ حضور کے نام سے بھی کریں۔ حضور کے نام سے جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں برکت پیدا فرمائیں گے اور کاروبار میں برکت اور پریشانی جو ہے وہ ہماری ختم ہوگی۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ جو ہے ایک مرتبہ نیت سن لیں، عید کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، آدمی نیت کیسے کرے؟ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، باقی وہی ہے۔ اگر کسی کو یہ کہنا نہ آ رہا ہو تو وہ کہتا ہے بھائی جو نیت ایمان کی وہی نیت میری ہے، بات ختم۔ اور اس میں کس طرح پڑھیں گے؟ پہلے نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا ہونے کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد قرات ہوگی، پہلی رکعت پوری ہو جائے گی، جب دوسری رکعت میں ٹھہریں گے تو ٹھہرتے ہی قرات شروع کریں گے۔ قرات ختم ہونے کے بعد آپ یاد رکھیں، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد، بہت آسان ہے یاد رکھنا۔ تو دوسری رکعت میں قرات ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ہاتھوں کو نیچے سے نیچے جو ہے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح عید کی نماز بہت آسان ہے، تو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جس کو اگر نہیں سمجھ میں آئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیت امام کی وہ نیت میری۔ اگر عید کی نماز میں امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو لقمہ نہ دے کوئی، کیونکہ یہ نماز واجب ہے، اس میں اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے، سال میں ایک بار پڑھتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے، بہت لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو پیچھے والے کو زیادہ مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تو پیچھے والے خاموشی سے نماز پڑھے اور لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرائض نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ بتائیں، لیکن جب نماز جو واجبات ہیں تو اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خاموشی سے پڑھ لی، سب کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔